بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل اسپیکر، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ بی جے پی والے چلے گئے، کچھ ان کو سنانا تھا۔ اخلاق سے بھی دور ہے، ادب سے بھی دور ہے، صرف ایک ہی چیز کرتے ہیں کہ آنا اور لڑائی کرنا، اچھل کود کرنا۔ اگر ضرورت ہے، اخلاقی ضرورت ہے، آئیں بیٹھیں، ڈیبیٹ کریں ہمارے ساتھ کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اصل میں سر، یہ جو ہمارا ریزولوشن ہم نے لایا، اس کی انگلش اتنی ٹپیکل تھی کہ وہ ان سے دماغ میں گئی نہیں، اوپر سے کہیں ہوا ہوئی۔ یہ حقیقت کہ انگلش اتنی ٹپیکل تھی، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ اچھل کود کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو ہمارا حق ہے وہ ہم لے کے رہیں گے۔ ہم اتنے کمزور لوگ نہیں ہیں انشاءاللہ۔ یہ جتنا مرضی ڈنڈورے پیٹتے رہیں، ہم پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ ہندوستانی نہیں ہو۔ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں ہے، ہم ہندوستانی ہیں اور انشاءاللہ تھے اور رہیں گے۔ ہمارے پورکھوں نے، رجوری پنچ کے لوگوں نے، سر خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، انہوں نے آج تک ایک پتھر بھی نہیں کھایا انہوں نے۔ اگر قربانیاں دی ہیں رجوری پنچ کے لوگوں نے دی ہیں، جموں کشمیر کے لوگوں نے، ہمارے رشتہ داریوں نے اس وقت 47 کے اندر جب یہ ملک آزاد ہو رہا تھا، قربانیوں سے ہم نے اپنے خون سے ملک کو سینچا ہے۔ یہ کیا ہمیں سکھائیں گے؟ اخلاق سے بھی گرے ہوئے۔ اب جو ہمارا ریزولوشن لایا گیا سر، انشاءاللہ تعالی ہم یہ توقع رکھتے ہیں اور ان کو سنا دینا چاہتے ہیں۔ جیسے میرے بھائی ناگوریجی صاحب نے کہا، میں نہیں، میری نسل کا نسل ضرور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ باقی سر، میں اپنے علاقے کی بات کروں گا، جو یہ بہت زیادہ یہاں ڈنڈورے پیٹتے ہیں۔ مغل روڈ جو ہماری شرگ ہے، گورنر صاحب کے بجٹ میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ مغل روڈ کا ٹنل جب یہ اس کے پارلیمنٹ کے یہ ہوتے تھے، الیکشن ہوتے سر، گڈکری صاحب نے جس اسٹیٹ کے اندر جو ٹنل بننا تھا اس ٹنل کی بات کی، لیکن ہمارا جو مغل روڈ کا ٹنل ہے اس کی کوئی بات نہیں۔ نمبر ایک، اور پھر بہت زیادہ ڈنڈورے پیٹتے ہیں، ہاں جی ہم نے بہت بڑی ڈیولپمنٹ کی، بجلی کا کرایہ بڑھانے کے بغیر اور کچھ نہیں کیا سر۔ دوسرا، شکر ہے خدا کا کہ انہوں نے ہمیں بہت زیادہ لڑانے کی انہوں نے کوشش کی، رجوری پنچ میں، گجر اور پہاڑی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سوچ دی ہوئی تھی، میرے پہاڑی بھائیوں کو اور ہم کو بھی، ہم آپس میں لڑے نہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ عمر صاحب کی جماعت صرف ایک سیٹ کے بغیر پوری اس رجوری پنچ کے اندر تمام کی تمام سیٹیں لے کے آئی ہے۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پنچ رجوری کے لوگوں کو کہ پہلی بار اپنا احتیاط دکھایا ہے۔ اس لیے سر، ڈیلی ویجروں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، چاہے وہ ڈیلی ویجر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے، ان کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو ریگولائز کریں گے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ سر ہمارا وہاں ایک نئی پروجیکٹ ہے جس کو آنریبل چیف منسٹر صاحب نے 2014 میں اس کو اناگوریٹ کیا، وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے، کوئی کام اس کے اوپر نہیں ہوا ہے، اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ باہر کے لوگوں کو وہاں لگایا ہوا ہے۔ یہ ہم کبھی نہیں چلنے دیں گے۔ ہمارا یہاں کا نوجوان جو بے روزگار ہے، وہ اتنا پڑھا لکھا ہے جس کی مثال کہیں نہیں ملتی، لیکن ان کو باہر رکھ کے وہاں کے لوگوں کو وہاں اس طرح سے لگایا ہوا ہے۔ میری یہ اپیل ہے کہ اس کو بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سر جو یہاں انہوں نے جل جیون شکتی کا، اور 2025 میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو جی یہ سکیم ہی ختم، ہم نے ہر گھر میں جل دینا ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ہم گراؤنڈ کے لوگ آتے ہیں سر، اتنا کرائسس اس وقت پانی کا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ لوگ جو ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں اور بالکل یہ ٹھوکرے نعرے دے رہے ہیں، اور جو ڈسٹرکٹ پنچ کے اندر وہ کنٹریکٹر جو کام کر رہا ہے وہ بہار سے تعلق رکھتا ہے۔ آنریبل منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ دوست ہے، انہوں نے تو یہ کام کیے ہیں۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ خاص کر جو پانی کا کرائسس ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے سر، کیونکہ ہمارے دریا بھی سوکھے ہیں، ہمارے چشمے بھی سوکھے ہیں، وہاں کی بری حالت ہے، اس لیے اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے سر۔ رجوری سے تھنا منڈی اور تھنا منڈی سے بفلیات سے سرن کوٹ، یہ 1947 کی روڈ بنی،
पिछले 4-5 साल से इन्होंने काम शुरू किया, वहाँ पैसा भी है, प्रोजेक्ट भी सैंक्शन है, बाहर की कंपनी काम भी कर रही है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सर पिछले साल क्या हुआ, वहाँ हमारे फौज के नौजवान उन्होंने वहाँ अपना वो वहाँ शहीद हो गए। उसकी वजह ये थी कि रोड की इतनी कंडीशन बुरी थी कि गाड़ी की स्पीड बिल्कुल जीरो थी, और वो हमारे वहाँ हमारे 3 सिविलियन को भी वो भी वहाँ शहीद हो गए। सर जब डिफेंस मिनिस्टर साहब रजौरी आए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे, हमने जोर दे के कहा कि जनाब उस रोड को ठीक कीजिए, उस रोड के अंदर पूरा पैसा है, उसका जो प्रोजेक्ट है वो आउट ऑफ स्टेट लोग जो भी कर रही है कंपनी कर रही है वो, लेकिन सर अभी तक इसके ऊपर काम नहीं हुआ। उसके बाद कई और हादसे हुए, लेकिन यहाँ ढुंढोरा होते ना सर, तो इनमें वो अखलाकी जरूरत ही नहीं है, ये घबरा के भागे हुए हैं, पता ही नहीं है उछल कूद के लिए। उसके बाद सर हॉस्पिटल्स स्कूल्स में क्या क्या बोलूं, रोना आता है। आप जाकर रूरल एरिया में देख लीजिए, किसी स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं है, और टीचर्स और मास्टर ग्रेड जो हमारे टीचर हैं उनकी सर मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर यानी 40% जो है वो कमी होगी। एक स्कूल में जिसके ऊपर टीन नहीं है, जिसके ऊपर छत नहीं है, स्कूल के कमरे के ऊपर 83 से 85 तक बच्चे हैं, और एक टीचर, आप अंदाजा लगाइए ये क्या बोलूं इनको। इनका बेड़ा इंशाल्लाह खुदा ताला ने गर्क किया था, अब आगे आने वाले बिल्कुल गर्क होगा। सर दूसरे मैं ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता। सर एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे डेलीवेजर और वहाँ जो खासकर जो हमारे आरईटी टीचर्स, सर आरईटी टीचर्स ये उस वक्त हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये पॉलिसी लाई थी, और हमारे बहुत सारे बच्चों को वहाँ रोजगार मिला था, और इन्होंने उसकी क्या हालत की है, किसी स्कूल को इन्होंने अपग्रेड नहीं किया, कोई वहाँ हालत इतनी खराब की है। सर उनकी जो जेन्युइन डिमांड है वो हमें देखने की जरूरत है। आरईटी टीचर की 2-3 चीज़ें उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर उनको। एक उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उसको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। एक जैसे यहाँ मेरे भाई ने कहा है ये ओल्ड पेंशन स्कीम, सर इसको भी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। हमारे अच्छा माइग्रेंट टीचर सर वो अच्छा सर दूसरे कुछ हमारी बेटियाँ जिनकी शादी यहाँ कश्मीर में हो चुकी है और यहाँ से पुंछ में हो चुकी है, उनके ट्रांसफ़र का मसला है, वो भी बहुत उसमें भी देखने की ज़रूरत है। सर दूसरे ये जो JRS है इनका भी देखने की ज़रूरत है, ये बेचारे भी इसी तरह बिजली में पानी में जितने भी डेलीवेटर हैं, इसलिए मेरी ये सरकार से अपील होगी कि इसके ऊपर जो है वो देखने की ज़रूरत है। सर मैं एक शेर पढ़ के आपसे इजाज़त दूँगा। रूह तक रास्ता बनाया जा रहा है, उर्दू समझते हैं सर आप, रूह तक रास्ता बनाया जा रहा है, जिसको ज़रिया बनाया जा रहा है, जख्म पर नहीं आँख पर बांधी है पट्टी, चोट को अंधा बनाया जा रहा है, नस्ल को इस भीड़ का आदी बनाकर असल में तन्हा बनाया जा रहा है। पाप को अंजाम देने के लिए अब पाप को अंजाम देने के लिए अब धर्म को ज़रिया बनाया जा रहा है। बहुत इरफान हफीज लोन साहब।